کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کریم ہمیں صحت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھار یوں ہو جاتا ہے کہ بیماری لانگ ٹرم چلتی ہے، یعنی لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہے۔ ہم لوگ دعائیں بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، چیک اپ بھی کرواتے رہتے ہیں، بعض دفعہ آپریشن بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ڈاکٹر حضرات کے کہنے پر دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے بعد بھی ہمیں وہ نہیں مل رہا ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں شفا عطا فرما دے، لیکن ہماری شدت کے ساتھ چاہنے کے باوجود بھی ہمیں وہ شفا نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلتی، کوئی اور ہے جس کی مرضی چل رہی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف لکھے ہوئے کاغذ کا ادب کیا تھا، تو اللہ کریم نے آپ کو بڑا ہی بلند مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ منقول ہے کہ آپ ایک دفعہ بیمار ہوئے، تو طبیب یعنی کہ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے حاضر ہوا، تو اس نے پوچھا کہ یہ طبیعت کیسے ہوئی؟ تو آپ چونکہ ولی اللہ تھے، توقع یہی تھی کہ آپ مختصر الفاظ میں بات کریں گے اور الحمدللہ علی کل حال کہہ کے رب کریم کا شکر ادا کر دیں گے۔ لیکن طبیب کے اور جو مریدین حاضر تھے، ان کی توقع کے خلاف آپ نے ساری بیماری کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ مثلا مجھے پہلے ہلکا سا زکام ہوا تھا، پھر سر درد ہوا، پھر ساتھ ہی بخار چڑھ گیا، پھر سینے میں درد شروع ہو گیا، یعنی اس طرح تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ تو ایک جو مرید پاس کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی، عالی جا اس طرح تفصیلات بیماری کی بتاتے ہوئے کیا یہ رب کریم کی بارگاہ میں شکایت نہ بن جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں شکایت تو نہیں کر رہا، میں تو قدرتوں والے رب کی قدرت جو میرے جسم پر اثر رکھ رہی ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کریم کی قدرت میرے جسم پر بھی کس طرح اثر رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کریم کی قدرت کا اثر ظاہر کر رہا ہوں کہ میرے جسم پر، یعنی جسم میرا ہے، اس پر میری قدرت نہیں چل رہی، اس پر میری مرضی نہیں چل رہی، لیکن رب کریم کی مرضی کس حد تک چل رہی ہے میں تو یہ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، بیمار ہم بھی ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ عیادت کے لیے بھی آتے ہیں، تو ہم اپنی بیماری کی تفصیلات بھی بتایا کرتے ہیں۔ اچھا، اس سب کے پیچھے ہماری جو مرضی ہوتی ہے، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی بیماری کی تفصیلات بتاتے ہیں ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، لیکن وہ چونکہ ولی اللہ ہیں، اور ان کی خواہشات ذرا دیکھیں، وہ بیماری میں بھی اپنی تفصیلات بتاتے ہوئے بھی لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کروا رہے ہیں۔ وہ ان کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ بھی بندے ہو، میں بھی بندہ ہوں، یہ جسم ہمارا ہے، یہ ہاتھ ہمارے، پاؤں ہمارے، ناک، زبان، کان، آنکھ، یہ سینہ، یہ ہمارا جسم ہمارا ہے، لیکن اس پر ہماری مرضی نہیں چل رہی، رب کریم کی مرضی چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جب اس نے چاہا تو ہم بیمار ہو گئے، اور جب وہ چاہے گا تو ہمیں ہی شفا ملے گی۔ جب ہماری مرضی ہمارے اپنے جسم کے اوپر نہیں چل رہی، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف جانے کا جواز ہی کیسے باقی رہ جاتا ہے؟ یہ بات نہایت پکی ہے کہ وہی مالک ہے، اور بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس کے حضور سر تسلیم جھکا دے۔